ناظرین السلام علیکم۔ آج 15 شعبان کا دن گزر گیا۔ شب بھر ہم نے مٹھائیاں کھائیں بھی، تقسیم بھی کی، بہت ساری آتش بازیاں چھوڑ دیں، گلے بھی ملے، مسکرائے بھی۔ نہ جانے کتنے عریضے ہم نے امام کو لکھ ڈالے۔ ایک شخص جمکران گیا، وہاں جا کے اس نے ایک خط، وہ مخصوص کنواں جس میں وہ خطوط ڈالے جاتے ہیں، امام کے سامنے اپنی زندگی کی پوری کتاب کھول کے رکھ دی۔ روتا جاتا تھا، لکھتا جاتا تھا۔ کافی لمبی تحریر تھی۔ عریضہ جہاں بھیجنا تھا وہاں بھیج دیا۔ جب شب میں سویا تو خواب میں ایک نور ظاہر ہوا۔ وہ نور میرے امام کا تھا۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ اتنا تفصیلی خط نہ لکھ کے صرف ایک جملہ لکھ دیتے، امام آ جائیے، تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم بھی اپنی تمام مشکلات امام کو لکھتے ہیں، مگر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس مشکل کشا کے فرزند مشکل کشا کو بلاتے نہیں ہیں۔ اس طرح سے نہیں بلاتے جیسے بلانے کا حق ہے، اس طریقے سے نہیں فریاد کرتے جیسے فریاد کرنے کا حق ہے۔ ہم نے سابق کے تمام ائمہ میں دیکھا، جنہوں نے حکومتیں کیں اور جنہوں نے نہیں بھی کی، کہ کبھی کسی نے اپنے مومن چاہنے والے کو پریشان نہیں دیکھا۔ ہر امام، ہر لمحہ، ہر جہت اپنے ہر شیعہ کے لیے فکر مند رہا، چاہے آنکھوں کے سامنے ہو، چاہے آنکھوں سے دور ہو۔ ہم کو بھی صرف زبانی خرچ نہیں کرنا ہے، بلکہ امام آ جائیں اس طرح بلانا ہے۔ آؤ گے تم یقین ہے مگر میرے پردہ دار، سامان کچھ تو ہو دل غمگین کے لیے۔ جس آئینے میں دیکھا ہو اپنے جمال کو، وہ آئینہ ہی بھیج دو تسکین کے لیے۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ۔ کل کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مہدی علیہ السلام کا تصور تو تمام عالم اسلام میں پایا جاتا ہے، مگر وہ ہیں یا آئیں گے، ایک یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ نام سے بھی لوگ اسی نام سے پکارتے ہیں، اسی نام سے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جناب زہرا کے ہی فرزند ہوں گے۔ قرآن مجید آپ کے سلسلے میں، آپ کی موجودگی کے سلسلے میں اور آپ ہیں اس کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی الطاہرین اجمعین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن العسکری۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ولادت باسعادت کے عظیم موقع پر آپ کو اور تمام مومنین و مومنات کو اور خود اس مولود جسے ہم امام زمانہ علیہ السلام تقیم خون حسینی کے عنوان سے پہچانتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن ضرور آئے گا جب رخ غیبت سے پردہ ہٹے گا اور پوری کائنات مسکراتی ہوگی اور پوری دنیا میں پرچم توحید بلند ہوگا، چاروں طرف فقط توحید کا نعرہ اور ہوگا، ظلم اور ظالم فریاد کرتے ہوں گے، اور شیطان روتا ہوگا۔ بے شک۔ آپ نے قرآن مجید کے سلسلے سے پوچھا ہے کہ امام علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں جو ہمارے علماء نے تحقیق کی ہے، تقریباً 72 آیتیں ہیں
اللہ اکبر. جن کا رشتہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے اصحاب سے، آپ کے قیام سے، آپ کی حکومت سے مربوط ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس مختصر وقت میں ہم وہ 72 آیتیں پڑھیں گے تو 72 منٹ ہو جائے گا ترجمے کے ساتھ. لہذا ہم یہاں پر 5 آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں کہ امام عالی مقام علیہ السلام کے سلسلے میں جو قرآن کی آیتیں جسے ائمہ معصومین علیہ السلام نے تفسیر کیا ہے، یہ ایسا نہیں کہ کسی ایک مفسر نے تفسیر کیا ہو، بلکہ جو زبان قرآن ہے، جو منشأ قرآن سمجھتے ہیں، جو مراد الہی سمجھتے ہیں، جو الہام الہی کا مرکز ہیں، ان ہستیوں نے ان آیتوں کے سلسلے میں جو تفسیر کی گفتگو کی ہے، اس میں سے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ انبیاء کی 105 آیت نمبر 105 سورہ انبیاء کی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ. ہم نے لکھا ہے کہاں؟ زبور میں. یہ بات کہیں اور نہیں، یہ زبور میں، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی گفتگو فقط قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ توریت، زبور، انجیل سب میں آئی ہے. جی جی جی. ہم نے لکھا ہے، یعنی ہم لکھ چکے ہیں زبور میں، من بعد الذکر، ذکر کے بعد. تمام علماء نے اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو نقل کی ہیں تفسیریں، ذکر سے مراد یہاں پر توریت ہے. اس لیے کہ توریت پہلے ہے، زبور بعد میں ہے. تو من بعد الذکر یعنی توریت کے بعد جو زبور آئی ہے اس میں بھی ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہم ایک روز اس زمین کا وارث بنائیں گے اپنے ان بندوں کو جو صالح ہیں، من عباد الصالحون، اپنے صالح نیک بندوں کو زمین کا وارث بنائیں گے. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہاں پر وہ نیک بندے عباد الصالحون سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کے وہ اصحاب ہیں جو امام علیہ السلام کے ہاتھ پر پہلی بیعت کرنے والے ہیں. وہ اصحاب ہیں جو امام عالی مقام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، امام کے رکاب میں ہوں گے، اور ہر منٹ ہر سیکنڈ آمنا و صدقنا امام علیہ السلام سے یہ پوچھنے نہیں جائیں گے اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، جیسا کہ اس لیے پہلے ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں چکا ہے. مطلب کریں گے ویسے ہوں گے جیسے کربلا والے تھے، جیسے کربلا والے تھے. ایک دوسری آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے جو مشہور بھی ہے، امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. جن لوگوں کو زمین پر کمزور بنایا گیا ہے ان کے بارے میں ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ زمین پر کمزور بنائے گئے ہیں، کمزور کیے گئے ہیں، ان کے حقوق چھینے گئے ہیں، ان کا حق لیا گیا ہے، یعنی حکومت کا حق، ان کی حاکمیت کا حق، ان کی ولایت و سرپرستی کا حق جو لوگوں نے، دوسرے جاہلوں اور گواروں نے چھین لیے ہیں، ہم یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ ایک روز ہم ان کمزوروں کو اپنے امام بھی بنائیں گے اور زمین کا وارث بھی بنائیں گے. اس سلسلے میں مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں آل محمد علیہ السلام ہے جنہیں کمزور بنایا گیا، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے وہی امام ہوں گے اور وہی زمین کے وارث ہوں گے اور دشمنوں کو ذلیل اور خوار کریں گے. امام زمانہ علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی ایک تیسری آیت میں ہے کہ یہ سورہ نور کی 55ویں آیت ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل انہوں نے انجام دیا ہے، ان لوگوں کو حتماً اس زمین پر اپنا جانشین بنائے گا، حتماً اپنا جانشین بنائے گا. لہذا اس سلسلے میں جناب طوسی نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت آئی ہے اس سلسلے میں کہ وہ مہدی آل محمد علیہ السلام ہے. لہذا یہ آیتیں وہ ہیں جو بتا رہی ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور، امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب، ان کے چاہنے والے، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کا کی حق ضائع کیا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کا حق ضائع کیا گیا ہے ان کو پروردگار عالم ضرور اپنا جانشین بنائے گا اور زمین کا وارث بنائے گا. یہ بھی ایک بڑا قیمتی جملہ ہے کہ جانشین جی اپنے جیسے کوئی بنایا جاتا ہے. جی جی جی
جس پر اتنا اعتماد ہو کہ جو میں کر رہا ہوں تقریباً ویسے ہی یہ کرے گا. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے راز ہیں یہ، سر اللہ اسی لیے ان کو کہا گیا ہے. تو یہ سیدھے سیدھے یہ اشارہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہے. اب آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 ہے. اس میں ہے کہ اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، کہیں بھی ہوں گے مگر وہ سب کے سب تمہاری طرف پلٹ کر آئیں گے. جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو ایک مایوس کن بات ہے جو مشہور کر دی گئی ہے کہ جب 313 پوری دنیا میں رہ جائیں گے جی جی تب امام ظہور فرمائیں گے. یہ مایوس کرنے والی بات ہے. 313 خانہ کعبہ کے پاس موجود ہوں گے، حالت طواف میں ہوں گے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 313 مومنین میں 50 خواتین بھی ہوں گی. امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے. اور وہ سب حالت طواف میں ہوں گے. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جبریل آواز دیں گے جو پوری دنیا میں آواز پھیلے گی اور وہاں پر لوگ سنیں گے. جب جبریل کہیں گے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہور کیا تو یہ سب جو حالت طواف میں ہوں گے، یہ مستحبی طواف ہوگا. یہ پھر لوگوں سے پوچھیں گے کہاں ہے امام زمانہ، کہاں ہے ہمارا امام. اس وقت امام علیہ السلام خانہ کعبہ کا وہ جو دروازہ ہے وہ مقام ابراہیم کے سامنے، یہ وہ دروازہ جو خانہ کعبہ کا جہاں دروازہ گیٹ لگا ہوا، اصل دروازہ اسی سے ٹیک لگائیں گے. وہیں پر کونے پر حجر اسود ہے، حجر اسود کونے پر دروازہ ہے. اس کے بعد آگے پھر جانے کے بعد پھر آپ کے خانہ کعبہ کا دوسرا حصہ، اور اسی کے سامنے یہ آپ کے مقام ابراہیم کا وہ کھمبا آپ کو دکھائی دے گا. جناب امام علیہ السلام وہیں پر ٹیک لگا کہیں گے انا المہدی، میں مہدی ہوں. اس موقع پر یہ 313 مومنین امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پوری دنیا میں یہ آواز گونجے گی، سب دوڑ پڑیں گے مکے کی طرف. جتنے امام کے چاہنے والے ہوں گے، جتنے سچے امام کے انتظار کرنے والے ہوں گے پوری دنیا میں، گورے کالے لمبے ناٹے، امیر غریب، آپ کے محتاج، کوئی بھی ہوگا، وہ سب مکے کی طرف دوڑ پڑیں گے. جیسے پیاسے جانور پانی کی طرف دوڑتے ہیں، اس طرح امام کے چاہنے والے دوڑیں گے خانہ کعبہ کی طرف. اس سلسلے سے یہ آیت ہمارے امام معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، کہیں بھی ہوں گے یہ سب کے سب تمہارے پاس آئیں گے. یعنی سب کے سب امام کے چاہنے والے، یہ سارے پروانے شمع امامت کے پاس پہنچیں گے خانہ کعبہ میں. یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط آیت ہے. اور اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ہمارے قائم کے اصحاب جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے، وہ امام علیہ السلام سے ملاقات کریں گے. اور رک کر کے ایک بات یہ بھی کہتا چلوں، یہ مایوس کن بات ہے کہ 313 پوری دنیا میں رہ جائیں گے تو پھر یہ جتنے مجھے کیا مطلب امام انتظار کر رہے ہیں سب مر جائے تب میں آؤں؟ کیا امام کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کی موت کی تمنا کرے گا؟ امام تو چاہیں گے ہمارے زیادہ سے زیادہ انصار ہوں، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے چاہا تھا. مگر ایک بات یہ قابل غور ہے یہاں پر، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو ظاہر بات اس وقت جو زندہ ہوں گے چاہنے والے، جو انتظار کرنے والے ہیں وہ جائیں گے دوڑ کر کے نا، جو مر چکے ہیں. اس سلسلے میں حدیث میں ہے کہ ملائکہ ان کی قبروں پر جائیں گے، ملائکہ ان کی قبروں پر جائیں گے اور جا کر کے ان مومنین و مومنات کی قبروں پر آواز دیں گے، اے فلاں مومن، اے فلاں مومنہ، تم انتظار کر رہے تھے، تمہاری خواہش تھی کہ اپنے زمانے کے امام کی رکاب میں رہو، امام کا ظہور ہو تو امام کا دیدار کرو. اللہ نے اجازت دی ہے، کہو تو تمہاری روحیں واپس کریں، تم جا کے اپنے امام سے ملحق ہو جاؤ یا پھر آرام سے تم سو. تو جو اس وقت آرزو کرے گا وہ قبر سے اٹھے گا، امام علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے گا. روایتوں میں بہت سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب زندہ ہو کر کے آئیں گے، امام علیہ السلام سے ملحق ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہر نبی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا ذکر کر چکا ہے، اور اس زمانے میں مومنین نے جو تمنا اور آرزو کی ہے وہ بھی گویا زمین سے اٹھائے جائیں گے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ملحق ہوں گے، اور اسی دن اصحاب کہف بھی جگائے جائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھے موڑ پہ آپ نے لا کے بات چھوڑی ہے. ہمارے ہاں عقیدہ رجعت پایا جاتا ہے، ظاہر عربی کا لفظ ہے، اس کی تشریح اور یہ کیا ہے یہ عقیدہ؟ دیکھیے رجعت کے معنی ہے پلٹنا. جی.
رجعت کے معنی ہے پلٹنا، الٹے پیر، مطلب ایسے جا رہے تھے الٹے پیر پلٹ آئے، اسے کہتے ہیں رجعت۔ رجعت کا مطلب ہے یہاں پر جو مراد ہے یعنی پہلے زندہ تھے، مر گئے، اب اسی زندگی کی طرف پھر پلٹیں گے، اسی زندگی کی طرف پلٹیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جسم میں روح آئے گی، یہی جسم ہوگا جو پلٹے گا، اسی لیے اس کو رجعت کہتے ہیں۔ رجعت کا عقیدہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سوائے شیعہ اثنا عشری کی کہیں اور نہیں ہے، جی، اس لیے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت بہت سے آرزو کرنے والے پلٹیں گے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث کی وضاحت کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے مالک اشتر کے بارے میں کہ پلٹیں گے، مالک اشتر پلٹیں گے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعض اصحاب جو مومنین تھے جنہوں نے آرزو کی تھی وہ اٹھائے جائیں گے، وہ آئیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ رجعت کا عقیدہ ہمارے ہاں ہے، اور اس سلسلے میں دلیلیں قرآن مجید سے بھی ہے اور دلیل ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی ہے، اور حدیثوں سے یہ ملتا ہے کہ جو لوگ آرزو رکھتے ہیں کہ امام کے بارگاہ میں رہیں اور وہ صاحب عمل ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ صاحب عمل بھی ہیں، ایک سچا انتظار اگر کر رہے ہیں تو ان کی آرزو بہرحال پوری کی جائے گی۔ خدا جس طریقے سے بہت سے عجائبات کی قدرت رکھتا ہے ویسے وہ اس پر بھی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ اور ان آنے والوں میں امام حسین علیہ السلام بھی، جی، امام حسین علیہ السلام کا، اور پورا جو مرحلہ اٹھا کے رکھا گیا ہے وہ اسی آخری جنگ کے لیے، جی کہ جہاں پر کربلا اصل معنی میں کیا ہے اور کربلا کیسی چاہتا ہے اللہ، وہ نتیجہ وہیں برآمد ہوگا انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت۔ امام علیہ السلام کے 3 دور ہیں۔ آپ کے ولادت کا زمانہ ہے، 5 سال کی عمر میں آپ اپنے والد سے جدا ہوئے، اس وقت بھی غیبت اور سامنے آنا، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ جن کے چاہتے تھے امام ان کے سامنے لاتے تھے اور باقی غیبت میں رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، پھر غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے جس میں ابھی ہم لوگ زندہ ہیں۔ یہ جو امام علیہ السلام کے سلسلے میں کتابیں، چونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ تمام مسلمان یہ تو مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام یا تو ہیں یا آئیں گے، تو یہ جو کتابیں ہیں لکھی گئی ہیں آپ کے سلسلے میں، وہ چاہے احادیث کے حوالے سے ہوں جیسے بھی ہوں، یہ کتابیں کس زمانے میں لکھی، پہلے کی لکھی گئی ہیں یا دور غیبت صغریٰ کی ہیں یا دور غیبت کبریٰ میں لکھی گئی ہیں یہ سب کتابیں؟ جی، امام علی مقام علیہ السلام کے سلسلے میں عالم اسلام کا ایک مسلم نظریہ ہے، ایک بنیادی عقیدہ ہے عالم اسلام کا، حتیٰ یہ جو جن کو وہابی کے نام سے آج دنیا جانتی ہے ان کا بھی عقیدہ ہے۔ اسلامی عقائد میں توحید، نبوت، قیامت، اسی طریقے سے عقیدہ مہدویت ان کا بنیادی عقیدہ ہے، جیسے ہم لوگوں کا۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں دلیلیں بھی بہت سے یعنی روایتیں ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں انہی لوگوں کے قلم سے۔ مگر جہاں تک بات یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں کتابیں کب لکھی گئی ہیں، آیا آپ کے غیبت صغریٰ کے، یہی سوال آپ کا ہے نا کہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں لکھی گئی، غیبت کبریٰ جو آج کل لکھی جا رہی ہیں، یا یہ کہ امام علیہ السلام سے پہلے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے جو باتیں کی ہیں، جن میں سے مرحوم طبرسی بہت بڑے ہمارے صاحب قلم گزرے ہیں، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یعنی جو شیعہ محدثین تھے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ کب؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس زمانے میں شیعہ محدثین نے اپنی کتابوں میں امام علیہ السلام کی غیبت کی احادیث کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کے وہ اصحاب ہیں کہ امام کے قیام کے سلسلے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے ابراہیم ابن صالح اور جو امام باقر علیہ السلام کے صحابی تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں حسن ابن محمد ابن سماع۔ امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں محمد ابن حسن ابن جمہور۔ امام رضا علیہ السلام کے صحابی علی ابن مہزیار جو امام تقی علیہ السلام کے بھی صحابی تھے۔ فضل ابن شاذان نیشاپوری جو امام جواد علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام مسکری علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ان لوگوں نے اس زمانے میں کتابیں لکھی۔
مطلب اس میں کیا کور کیا ہے انہوں نے, کیا چیزیں لکھی؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے متعلق, امام کے ظہور سے متعلق, امام کی حکومت سے متعلق, امام کے سلسلے میں انبیاء کیا کہتے ہیں, اس سلسلے کی تمام باتوں پر, اور امام کا قیام وغیرہ. امام کا قیام وغیرہ انہوں نے لکھا ہے. امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ غیبت اور امام کا یہ قیام اتنا ہی یقینی ہے کہ حسن ابن محبوب زراد نے امام علیہ السلام کی غیبت سے 100 سال پہلے المشائخہ تحریر کی ہے, جس میں آپ کی غیبت سے متعلق تمام احادیث کو جمع کیا ہے. تو امام علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے کتابیں لکھی ہیں, اور یہی نہیں کہ یعنی فقط آپ کے شیعہ یعنی محدثین نے لکھی ہیں, بلکہ اہل سنت نے بھی امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق حدیثوں کو جمع کیا ہے. اب آپ دیکھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا زمانہ کب ہے؟ 255 ہجری. احمد ابن حنبل کی جو وفات لکھی گئی ہے 241 ہجری, اور اس نے اس زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کی حدیثیں اپنی مسند میں تحریر کی ہیں. اب آئیے صحیح بخاری ان کا جو ہے یہ دنیا سے گئے ہیں 256 ہجری میں یہ دنیا سے گئے ہیں, جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے. اب آپ ذرا سوچئے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کہاں, اور یہ مر کب رہے ہیں 256 میں, 55 میں ولادت ہے نا. ظاہر بات انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بخاری شریف, تو ظاہر بات پہلے لکھی نا, تو امام علیہ السلام کی ولادت سے پہلے. اور اس میں ان دونوں کتابوں میں اہل سنت کی دونوں معتبر مشہور کتابیں ہیں, جس میں امام علیہ السلام کی ولادت سے متعلق یعنی حدیثیں لکھی گئی ہیں, ولادت سے متعلق حدیثیں لکھی گئی ہیں. یعنی اس بات کا اقرار کیا گیا کہ امام علیہ السلام آ چکے ہیں, یعنی نہیں پیدا ہوں گے اس بات کا اقرار. یہیں سے ان لوگوں کے جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں, بہت تفصیلی یعنی بحث ہے, گفتگو ہے. ورنہ صحیح معنوں میں ایک ابن تیمیہ ہے جس نے امام علیہ السلام کے سلسلے کی احادیث میں تھوڑا کہیں شک پیدا کیا ہے, اس کی وجہ سے یہ لوگ لے کر کے چل پڑے ہیں. ورنہ عموماً جتنی بھی روایتیں نقل کی گئی, جتنی بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں, سب علماء اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. علماء اہل سنت میں مختصراً یہ بتا رہا ہوں, یعنی چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے, مختصر یہ ہے, علماء عالم اسلام کی علماء اہل سنت و محدثین نے یہ اقرار کیا ہے, جس میں سے ابن ابی الحدید بھی ہیں, انہوں نے سب نے اقرار کیا ہے امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط تمام حدیثیں جو پیغمبر نے نقل کی اور پیغمبر اسلام سے ان کے مقدس اصحاب نے نقل کیا ہے, اتنا تواتر ہے, یعنی اتنی متواتر ایک کے بعد ایک کہ جس میں کہیں شک و شبہ رہی نہیں جاتا ہے. عالم اسلام میں جتنی زیادہ گفتگو امام زمانہ علیہ السلام پر ہوئی ہے کسی شک پر نہیں, حتیٰ توحید پر اتنی گفتگو نہیں ہوئی ہے جتنا امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط سنی شیعہ تمام علماء نے گفتگو کی ہے. سبحان اللہ. امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک یعنی خط آپ کے سامنے یعنی پیش کرتا ہوں. ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کا مرکز مکے میں ہے, رابطۃ العالم الاسلامی. اس کے پاس جو ہے کینیا کا ایک شخص ہے ابو محمد نامی, اس نے خط لکھا کہ مہدویت کے بارے میں آپ لوگ کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو 5 بڑے علماء نے, ان کے 5 بڑے علماء نے بیک زبان جو جواب لکھا ہے, ان لوگوں نے امام علی مقام علیہ السلام کا اسم مقدس, چونکہ علماء میں منع کیا گیا ہے امام علی مقام علیہ السلام کا نام لینا منع کیا گیا. بعد میں پھر علماء نے کہا چونکہ وہ غیبت صغرا کے زمانے سے مربوط تھا نہیں, بہرحال اختلاف ہے, لہذا احتیاطاً بہرحال امام علیہ السلام کا نام نہ لیا جائے. لہذا اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ امام علیہ السلام کے اسم مقدس کا ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں نے لکھا ہے ان کا ظہور مکے سے ہوگا. یہ کون وہابی علماء کا سب سے بڑا مرکز لکھا. ظہور کا مطلب یہ ہے کہ آپ موجود ہیں. ظہور کا مطلب یہ کہ آپ موجود ہیں. ان کا ظہور ہوگا, ان کے ظہور سے پہلے دنیا ظلم اور کفر اور انتشار سے بھر چکی ہوگی. خدا ان کے یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی. امام مہدی علیہ السلام 12 خلفائے راشدین کی آخری فرد ہے. سبحان اللہ. یہ ان کی تحریر ہے. امام مہدی علیہ السلام 12 خلفائے راشدین کی آخری فرد ہوں گے.
سبحان اللہ. جیسا کہ امام پیغمبر اسلام نے فرمایا ہمارے 12 خلفاء ہوں گے، وہ سب کے سب کس سے ہوں گے؟ بنی ہاشم سے ہوں گے. یہ بنی ہاشم کی قید بتا رہی ہے کہ کسی اور قبیلے کا آدمی امام نہیں ہوگا. جی. لہذا امامت کے جتنے بھی دعوے آپ کو ملیں گے یا تو تعداد میں کم ہیں یا پھر ایک خاندان سے نہیں ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے بنی امیہ کو مراد لیا، ان کو مراد لیا، مگر چونکہ پیغمبر پہلے ہی قید لگا چکے ہیں کہ ہمارے 12 خلیفہ ہوں گے، وہ 12 خلفاء جو ہوں گے وہ سب کے سب بنی ہاشم ہوں گے، اور امام حسین علیہ السلام کی وہ 9ویں اولاد جو آخری ہوں گے وہ قائم آل محمد علیہ السلام ہوں گے. اس سلسلے کو آپ بہت تفصیل ہے. اور جب لوگوں نے جن لوگوں نے لکھا بھی ہے اتنا اختلاف خود ہی ان لوگوں نے کیا ہے جی، جو آگے کے ائمہ کا ذکر ان لوگوں نے کیا ہے. انہوں نے خط میں اپنے لکھا کہ امام مہدی علیہ السلام 12 خلفائے راشدین کے آخری فرد ہوں گے، جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور یہ حدیث کتب صحاح میں موجود ہے. اور امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے کی حدیثوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ تر باکمال اصحاب نے نقل کیا ہے، اور ان میں سے نامور اصحاب جو ہیں، جو انہوں نے نام لیا ہے، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام، عثمان ابن عفان، طلحہ ابن عبید اللہ، عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن عباس، عمار یاسر، عبداللہ ابن مسعود، ابی سعید خدری، اس طریقے سے عظیم جابر ابن ماجد، جابر ابن عبداللہ انصاری وغیرہ، حذیفہ ابن یمان، ان سب کو اس نے نام لکھا ہے. اس کے بعد وہ لکھتا ہے جو بات یہاں پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ بالا حدیث جو اصحاب نبی کی گواہی کی بنیاد پر حدیث کے حکم میں ہے، جس کو سنن ابن داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، اور یہ آپ کے بزاز اور طبرانی، معاجم، دار قطنی وغیرہ نے نقل کیا ہے. یہ تمام کی تمام اس بات پر دلیل ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، اور آپ کے سلسلے کی تمام احادیث میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب آج کا آخری سوال، کیونکہ ہمیں غیروں سے کوئی کام نہیں ہے، ہم وہی سنتے ہیں جو ہمارے معصومین کہتے ہیں، اس کے علاوہ نہ ہم سننا چاہتے اور نہ ہمیں سنانے کی ضرورت ہے. ان سے زیادہ معتبر کوئی نہیں. تمام ائمہ اس امام کے لیے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس موضوع پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کتابیں بہت لکھی گئی ہیں امام زمانہ علیہ السلام پر، اپنوں اور غیروں سبھی نے لکھی ہے. ہر امام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اس کے بعد امامت کا دور شروع ہوتا ہے. پیغمبر سے لے کر کے 11ویں امام علیہ السلام، یہ لوگ جن جن مشکلوں میں تھے ان تمام مشکلات کو حل کرتے ہوئے آپ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت اور آپ کے ظہور سے کہیں بھی، ہم تو لفظ غفلت امام کے لیے استعمال ہی نہیں کر سکتے ہیں، لہذا امام علیہ السلام متوجہ تھے اپنی تمام مشکلوں، قید خانہ، یہ ظلم، وہ ظلم، ظاہر، تلوار، تمام پریشانیوں کے ساتھ کہ اپنے چاہنے والے کہاں کہاں پریشان ہیں. ان تمام مشکلات میں جس طرح امام ہمارے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے دین حنیف اور دین اسلام غدیر کو پہنچایا، کربلا کو پہنچایا ہے، اسی طریقے سے غیبت امام علیہ السلام کو بھی پہنچایا. امام جو ظہور کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے 51 حدیثیں نقل ہوئی ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے 51 حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. امام حسن علیہ السلام نے 5 حدیثیں نقل کی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے 14 حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے 11 حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. امام باقر علیہ السلام سے 63 حدیثیں آئی ہیں، 63 حدیثیں آئی ہیں. امام صادق علیہ السلام سے 124 آیتیں آئی ہیں، حدیثیں آئی ہیں. امام کاظم علیہ السلام سے 6 حدیثیں، امام رضا علیہ السلام سے 19 حدیثیں، امام تقی علیہ السلام سے 6 حدیثیں، امام نقی علیہ السلام سے 6 حدیثیں، امام حسن عسکری علیہ السلام سے 22 حدیثیں ہیں. اب آپ ذرا سوچئے، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک میرا قائم ظہور نہیں کرے گا، اسے سنی شیعہ سب نے نقل کیا، قیامت آئے گی نہیں. قیامت سے پہلے چاہے ایک دن کیوں نہ ہو، خدا اتنا طولہ نہیں کرے گا کہ میرا قائم ظہور کرے گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. اس سلسلے میں مولا کائنات علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی جو فقرہ ارشاد کیا ہے، میں اس کی فقط ترجمانی کر رہا ہوں. جو شرارتی اونٹنی ہوتی ہے وہ دودھ اگر کوئی دونے جائے تو دونے نہیں دیتی ہے، اور یہ فوراً
پیر مار کر کے آگے بڑھتی ہے اور اپنے بچے کو جا کے دودھ پلا دیتی ہے. جب اس کا یعنی دودھ ختم ہو جاتا ہے تب آتی ہے اس کے بعد جو دونے کے لیے کھڑا تھا اس میں رہی نہیں گیا ہے. دنیا اس طریقے سے جب دنیا اپنے چاہنے والوں کو خوب دودھ پلا چکی ہوگی، اب خالی ہو گئی ہے، یعنی گویا ظلم و انصاف اس طریقے سے ہوگا کہ اب دنیا والے خود عدل و انصاف کی فریاد کریں گے. اس وقت میرا قائم جو ہے ظہور کرے گا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، یعنی ہم ارادہ کر چکے ہیں کہ انہی لوگوں کو ہم زمین کا وارث بنائیں گے اور امام بنائیں گے جن لوگوں کو زمین پر کمزور کیا گیا ہے. امام تقی علیہ السلام نے عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ہمارا قائم وہی ہے مہدی منتظر جن کی غیبت میں ان کا انتظار کیا جائے گا، زمان ظہور میں ان کی اطاعت کی جائے گی، وہ میرے تیسرے فرزند ہوں گے. خدا کی قسم میں کھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے نبی بنایا ہے اور امامت کو ہمارے خاندان کے لیے پسند کیا ہے، اگر دنیا کی ایک روزہ باقی، دنیا کی عمر کل ایک روز بھی اگر باقی رہ گئی تب بھی امام ظہور کریں گے اور امام دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے. لہذا اسی یقین پر ہم لوگ باقی ہیں. امام جواد علیہ السلام یہاں تک فرماتے خدا کی قسم میں کھاتا ہوں کہ جس نے میرے جد کو نبی بنایا، امامت کو میرے خاندان کے لیے پسند کیا، اگر دنیا کی عمر ایک روز ہوگی تو بھی خدا اس دن کو طولانی نہیں کرے گا، میرے قائم کو حکم دے گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا. جس طرح ایک شب میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے امر کو خدا نے انجام دیا، بیوی سے کہہ کے گئے تھے کہ میں آگ لے کر آتا ہوں، پلٹے تو منصب رسالت لے کر کے پلٹے. اسی طرح ایک شب میں میرے قائم کو ظہور کا حکم دے کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. مگر یہیں پر رک کر کے میں ایک بات کہتا چلوں، امام زمانہ علیہ السلام پر جو کام ہونا چاہیے، ہماری قوم کو کرنا چاہیے، وہ کرے. اور یہ پٹاخوں کی رات نہیں ہے، صحیح معنوں میں دعا، توبہ و استغفار کے ذریعے براعت کی رات ہے، گناہوں سے برات، شرک سے برات، غفلتوں سے برات. امام زمانہ علیہ السلام کی محبت اتنی پیدا ہو کہ شب قدر کی طرح یہ رات ہے، مناجاتوں کی رات ہے، دعاؤں کی قبولی کی رات ہے. پوری رات بسر کی جائے ہلڑ ہنگامے میں نہیں بلکہ دعا و تسبیح و مناجات. بے شک یعنی شب بارات نہ مانے، اس کو شب براعت مانے. گناہوں سے برات، برے لوگوں سے برات، گنہگاروں سے برات، اور ان چیزوں کے قریب جائیں جو ہمیں آئے تطہیر والوں کے قریب لے جا سکتی ہیں. علم کے سائے میں آؤ قیام کرتے ہیں، وفا کے نصب نئے پھر خیام کرتے ہیں. بہت ہی سخت مراحل کا سامنا ہے اب، وہ آئیں اس کا بھی کچھ اہتمام کرتے ہیں. بہت سنالی زمانے نے داستان ستم، بہت سنالی زمانے نے داستان ستم، چلو کہانی کا ہم اختتام کرتے ہیں. اور اس کے سائے میں کرتے ہیں جو وفاؤں کا عالم لے کے آئے گا اور عباس کی اس تمنا کا منظر دکھائے گا جو عباس کے سینے میں گھٹ کے رہ گئی. اصحاب وفا ایسے بن جائیں ہم بھی جیسا یہ وقت کا حسین چاہتا ہے. ناظرین، خدا حافظ و ناصر ایک نئی زندگی، ایک نئی کرن لے کر آج سوئیے، کل کی صبح سے ایک نئی حیات کی طرف چلیں جو ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی طرف لے جاتی ہو. خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.